آپ علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل کیسے ہوا؟ یہ سنو، ایک رات کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تھے، بی بی ہوا صاحب تھی اور دریا کے کنارے پہ آپ بیٹھے رہے، بی بی ہوا سامنے، تو گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہوا کیا مدینہ اور کیا جنت تھی، کیا جنت تھی، دیکھ چھوڑ کر آ گئے، کتنی خوبصورت جگہ تھی، کیا میوے تھے، کیا کھانا تھا، کیا لذت تھی، یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ادھر آؤ، جنت کا کھانا آج آدم علیہ السلام کو لے جاؤ، میری طرف سے کھانا۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اتنے میں آسمان سے لوازمات اترے اور آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ نے تمنا کی تھی جنت کے کھانوں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت فرمائی، آپ کے دل میں تھی کہ جنت کے کھانے کیا ہوں، اللہ نے پوری فرما دی، آپ نے کھایا۔ بات میں کر رہا ہوں اصل نور کی ٹرانسفری، منتقلی، وہ دیکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ کھانا پینا تو وہ آپ کے ذہن میں ابھی بھی آئے گا، لنگر کب شروع ہوگا مجھے بھی معلوم ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ نور کی منتقلی کیسے ہوتی ہے، اس پہ آپ توجہ دیجیے۔ آدم علیہ السلام نے کھایا بڑا دونوں نے، پھر الحمدللہ رات کو زوجیت کا حق ادا کیا۔ سنیے گا، صبح اٹھے حق ادا کر کے جنت کے کھانے کے بعد نور ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اب آدم علیہ السلام گئے بات، شام کو جب آئے بڑے غصے میں، بی بی ہوا، یہ بات اس لیے کبھی نوٹ رکھیے گا، یہ آگے جا کے بھی آئے گی یہ بات۔ بی بی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غصے میں اداس، تو بی بی نے فرمایا یا آدم کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا چہرہ اترا ہوا اور ایسے نکلا؟ پھر اس میں کیا بتاؤں ہوا، جب بھی میں باہر جاتا تھا اس سے پہلے جیسے جاؤ درخت کی ٹہنیاں جھک جائے اور مجھے سلام کرے، سنتے جاؤ، آگے جاؤ تو ایک درخت مجھے بولے یا آدم السلام علیکہ، کب تک سلام کرے، دریا کے پاس جاؤں کوئی بات پانی خود اٹھ کر آئے اور میں پیوں، یہ سارے معاملات جنگل میں ہوتے ہوتے میں آؤں تو خوش خوش، بھائی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے۔ آج میں گیا ہوں نہ ٹہنی جھکی ہے، نہ پتھر نے سلام کیا، نہ پانی آ گیا، خود بھر کے پینا پڑا۔ نور کی منتقلی سنو، یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، میں نے آپ کو روایتوں کی بتا دی تھی، خصائص الکبریٰ سے لے کے ساری آپ سامنے تفصیل۔ اب دیکھیے بی بی ہوا مسکرا رہی ہے، بولے آپ کی تو بات ہی ہو رہی ہے لیکن میرے ساتھ تو آج کمال ہو گیا۔ بولے تیرے ساتھ کیا کمال ہوا؟ بولے میں جب گزری ہوں پانی لینے کے لیے تو درخت کی ٹہنی جھک جھک کر مجھے سلام کر رہی ہے، اے نور والی مائی تجھ پر سلام ہو، پتھر سلام کر رہے ہیں، پانی جھک کر جو میں جاتی تھی ڈھول ڈالتی تھی، آج پانی خود جھکا آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سب بولتے جاؤ، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آقا کی آمد، زندہ باد، زندہ باد، میلاد النبی، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر۔ رسالت۔ اب دیکھا نا آپ نے نور ٹرانسفر کیسا ہو رہا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام، وہ تفصیل ہے، یہ ٹائم نہیں ہے لیکن ولادت کا کوشش ہے تم یہیں رہ جانا۔ شیش علیہ السلام کی بات سناؤ نا، ڈھونڈ کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ، حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت میں نور ٹرانسفر ہوا، آ گیا نا۔ اب یہ نور کہاں جائے، یہ نور کہاں جائے؟ آدم علیہ السلام 40 برس تک انتظار میں رہے، کیونکہ وہاں لڑکی کوئی نہیں تھی، سمجھ رہے نا بھائی، وہاں تو مخلوق کیسی تھی کہ جڑواں پیدا ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے یہاں، ایک بہن ایک بہن، ایک بھائی ایک بہن ایک بھائی، ان کی شادیاں ٹرانسفر میں میوچل میں ہو جاتی تھی، اس کی بہن اس کا بھائی، تو یہ سارے کے سارے ہو گئے جڑواں۔ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، نبی کا نور ہے نا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے اندر بھی معاشرت ہو، دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام کے نور پاک کو اللہ رب العالمین نے جتنی عورتوں میں مردوں میں، آپ نے مرد سنو گے کبھی زندگی بھی، تو میں آپ کو صرف عورتوں کی تفصیل سناؤں گا، حضرت بی بی آمنہ تک کتنی پاک عورتیں رکھی ہیں، کمال کی عورتیں رکھی ہیں۔ ایک عورت آ گئی، سنو، چلو آگے چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ہے نا وارث اصل سرکار کے، وہ نور ان کی زوجہ بدتمیز
بد اخلاق، بے صبری تھی. آپ رہتے تھے مکہ میں اور آپ ابراہیم علیہ السلام تو رہتے تھے کابل کے اندر رہتے تھے، بڑا فاصلہ تھا. تو آپ نے حضرت سارہ سے اجازت دی کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جاؤں، اسماعیل سے ملنے نہیں گا، کافی عرصہ ہوا مجھے اجازت دی. انہوں نے بولا ایسی اجازت دوں گی کہ وہاں رکنا نہیں، وہاں بیٹھنا نہیں. بولا اچھا کیا کروں؟ بولے کھڑے کھڑے آنا، زمین پہ پیر رکھا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھا؟ کھڑے کھڑے آنا. بولا اچھا ٹھیک ہے، خالی میں دیکھ کر آ جاؤں. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا گھوڑے پہ، اور بیوی آپ کو پتا ہے، میں نے بتا دیا آپ کو کس قدر ہوتی ہے نا ہماری بیوی بھی، کیا کر سکتے ہیں، ہوتا ہے بیچارہ. کیا بولا وہ ابھی میں بات کروں گا تو تصور میں وہاں چلے جاؤں گا، ہمارے گھر میں بھی یہی ہے معاملہ ہے. تو ابھی ہر ایک کا سارے قصے ہوتے ہیں نا، یہ قصہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، حقیقت ہے. بعض آپ دیکھیں، اب بھی دیکھتے ہیں عورتوں میں معاملات ہوتے ہیں. تو وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بے صبری تھی، کہنے لگی آ گیا کوئی اسماعیل کا دوست، موضوع باللہ، کھانا کھانے لینے، چائے پینے، دوستی گاڑے گا. اسماعیل گئے شکار پہ، 3-4 دن 5 دن بعد آئیں گے اور یہ تو آ گیا. یہ بڑبڑا نہیں، بڑبڑا تھی، زیادہ معاف کیا تو گئی غصے میں. کیا ہے بابا؟ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھے، بولے مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. تو دیکھ کہتی ہیں چائے پیو گے؟ بولے نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو کیا کھانے آئے ہو؟ پھر کیا سب کے سب منہ اٹھا کے آ جاتے ہو؟ بھائی یہ وقت شروع کی. ابراہیم علیہ السلام بولے کم سے کم پوچھتی، تعارف تو کراتی کہ میں کون ہوں، تیرا سسر ہوں. وہ بھی نہیں پوچھ رہی، بس یہ پیچھے کہ تو اس کی بیوی ہے، بلا یہ ہے. بولے ایک پیغام دے دیں گی اسماعیل کو. ہے کیا بات ہے آپ کی. تو ایک پیغام دے دے گی. میں بولو یہ بھی آخری بات بول دو. تنگ کر دیا، 15 منٹ تک آپ نے دماغ خراب کر دیا، میرا سارا کام رک گیا. یہ ہوتا اس نے ایسا کرنا. اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. بس یہ بولی اچھا ٹھیک ہے. چلیے اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، 2 دن بعد جو وجہ پوچھی. بولے ایک آئے تھے مولانا بڑے گاڑی والے، گھوڑے سے اترے ہی نہیں. اور بولے کیا ہوا؟ بولا کیا؟ بولا ہاں آ کر کہہ گئے گھوڑے گھر کی چوکھٹ بدل دے. اسی وقت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی. میرا باپ کہتا ہے کہ یہ عورت کو فوراً طلاق دی. اب طلاق دے کر دیکھو بات وہ نہیں ہو رہی ہے طلاق کی ہے، بات یہ ہو رہی نبی کے نور کی منتقلی. اللہ نہیں چاہتا تھا. یہ میں اور جتنی مثالیں آپ کو دوں، سرکار علیہ السلام کی 7ویں 8ویں پشت تک کتنی عورتوں کی مثال دوں، کیا کیا واقعات ان کے ساتھ پیش آئے. اللہ نے سب کو ایسا پاک رکھا ہے. آپ یقین جانیں، تاریخ پڑھیں، آپ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی، اور مفسروں نے اپنے قلم سے لکھا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے اب کیا ہوا؟ آپ نے دوسری شادی کی، اور وہ بڑی اخلاق والی، بڑی محبت والی، اللہ بڑی نیک. جب سرکار ابراہیم علیہ السلام آئے نا کچھ عرصے کے بعد، تو ان کی اتنی خدمت کی. وہ کہتے میں اتروں گا نہیں گھوڑے سے، میں قسم کھا کے آیا ہوں، زمین پہ پیر رکھا نا میں نے، میری قسم ٹوٹ جائے گی، میں اوپر مل کر چلا جاؤں. بولے نہیں آپ اوپر سے ہیں. وہ بیوی بول رہی آپ اوپر رہیے، میں آپ کو سب کروں گا. آپ ہیں کون؟ بھلے آپ بزرگ ہیں. انہوں نے میرے پیر دھلائے، سر پہ تیل لگایا، سفر کر کے آئے ہیں، پیر دبائے، سب کام کر کے. بولا اب اندر آتے تو اچھا ہوتا. تو بڑے خوش ہوئے اور کہنا اپنے اسماعیل کو کہ تم نے چوکھٹ صحیح چوکھٹ رکھی. یہ منتقلی کا معاملہ.